السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین لا نبی بعدہ وہو رحمت للعالمین وخاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ بڑی عقیدت محبت سارے مل کر درود پاک۔ ابو بکر ہم چکا با عمر دار توافیو ابو بکر ہم چکا با عمر دار توافیو عثمان آب زمزم علی حج اکبر است۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار مدنی تاجدار مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات برکات پہ ہدیات درود و سلام پیش کرن تو بعد نہایت واجب الاحترام پیر طریقت پیر سید مزمل حسین شاہ صاحب سلانہ اور سے پاک صوفی باصفا پیر طریقت پیر سید غلام حسین شرازی صاحب رحمت اللہ علیہ جنہیں بھی تسی تے میں حاضر ہاں دعا مگو میں اللہ حق بیان کرن دی تو انہوں سن کے اس دے اتے عمل کرن دی اللہ توفیق عنایت فرمائے۔ آج یوم شہادت مراد رسول خلیفہ دوم حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دا اسی کیونکہ اہل سنت اللہ والیاں دے منن والے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارک اور اس حدیث مبارک دے راوی نے مولا علی کرم اللہ وجل کریم آپ فرماتے نے سرکار نے ارشاد فرمایا جدوں بھی صالحین دا ذکر کرو نیک لوگاں دا ذکر کرو تو میرے فاروق اعظم دا بھی ذکر کریا حضرت سیدنا فاروق اعظم ہون سیدنا ابو بکر صدیق ہون سیدنا عثمان ذوالنورین ہون یا مولا علی کرم اللہ وجل کریم ہون اسی غلام اہل بیت پاک دے اسی غلام اصحاب دے اسی غلام اولیاء اللہ دے تو میں عرض کروں گا قرآن پاک دی جڑی آیا کریمہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے ایک ہوندہ ہے مرید ہونا ایک ہوندہ ہے مراد ہونا۔ مرید اس نو کیا جاندہ ہے وہ آستانے تے جائے مرضی پیر دیو بیعت کرے یا نہ کرے۔ مراد ہوندہ ہے جنہوں پیر خود منگے۔ سارے صحابہ شانہ والے نے مقامہ والے نے حضرت فاروق اعظم نو اے شان ملی ہے کہ آپ نو اللہ تعالیٰ دے رسول میرے آقا نے اللہ کو خود منگیا۔ قرآن پاک دے اندر اللہ تعالیٰ نے دین دا ذکر فرمایا رب کائنات نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام اللہ تعالیٰ دا پسندیدہ دین اسلام ہے اور اللہ تعالیٰ نے عزت دی بھی گال فرمائی۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ تین گھرانوں میں عزت عطا فرمائی ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ تین گھر اللہ تعالیٰ نے تعارف کروائے ایک اللہ دا گھر ایک رسول اللہ دا گھر ایک حضور دے صحاب یا اہل بیت پاک یا مومنین دا گھر اللہ تعالیٰ نے اس تو علاوہ کسی نے عزت نہیں عطا فرمائی عزت نہ تینہ گھران دے اندر تو میں عرض کرانگا کہ دین نو عزت کس طرح ملی دین اللہ
دا پسندیدہ اسلام ہے۔ میں جرا قرآن پاک دی آیا کریمہ پڑھنا شرف حاصل کیتا، میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام بی عمرین، یا اللہ میں نے دو عمرہ میں جو ایک عمر عطا فرما دیں، ایک عمر بن حشام ابو جال، ایک عمر بن خطاب۔ اللہ نے فرمایا ابو جال کملی والے تیرے قابل نہیں، عمر بن خطاب اللہ دا انتخاب۔ دونوں کہاں سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دے بڑے احسانات نے مسلمانہ دے، کوئی مننے یا نہ مننے، ان دی وجہ 36 لاکھ مربع میل دا فاصلہ ہے جانا، اور میرے آقا دی مراد نے سیدنا فاروق اعظم، اور امت دا اتفاق ہے کہ ابو بکر صدیق تو بعد، حضرت ابو بکر صدیق تو بعد فاروق اعظم پوری امت دے مسلمان دے اندر افضل نے۔ اور میں عرض کرانگا کہ بے شمار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دے فضائل بیان فرمائے، سرکار نے فرمایا ہر امت دا محدث ہوندہ ہے، میری امت دا محدث فاروق اعظم ہے۔ اور جدو سیدنا فاروق اعظم مسلمان ہوئے ادو 40 صحابی جے خلقہ اسلام دے اندر داخل ہوئے سن۔ حضرت فاروق اعظم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ میں عرض کی تھی، یا رسول اللہ کیا اسی حقتے ہیں کہ اگلے حقتے نے؟ سرکار نے فرمایا اسی حقتے ہیں۔ فاروق اعظم کہنے لگے یا رسول اللہ ساڑھے کو لوگ کے ان تبلیغ نہیں ہوندی، اسی ان اوپن نماز پڑھنی ہے، اوپن توحید بیان کرنی ہے، تیرے تے کملی والے درود بھی اوپن پڑھنا ہے۔ اے جرا فکرہ قرآن پاک دا آیا کریمہ، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والیو، ایک گھٹ 90 باری اللہ تعالیٰ نے ایمان والے نے ذکر فرمایا۔ علماء دیکھو پوچھو نا کہ یا ایہا الذین آمنو آیا کریمہ کدو نازل ہوئی؟ جدو فاروق اعظم مسلمان ہوئے، جدو فاروق اعظم مسلمان ہوئے اللہ نے اس وقت تو انہوں مومن آکھیا، یا ایہا الذین آمنو والی آیا کریمہ فاروق اعظم دے ایمان لے آن دی وجہ نال اللہ نے سارے مسلمانوں مومن فرما چھڑے۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق نو اور سیدنا فاروق اعظم نو اے بھی شرف حاصل ہے کہ آپ حضور دے سسر نے، آپ دی صاحبزادی حضرت حفصہ وہ بھی تیری ام المومنین ماں نے امت دی، اور عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا آپ بھی امت دی ماں نے، اور صاحبزادی نے حضرت ابو بکر صدیق دی ہیں۔ میں تو انہوں جٹکی جی ایک مثال دینا چاہنا کہ اگر کسی بندے دا ٹو چنگا لگ جائے، ان دی بیٹی دا رشتہ کسی اچھے گھر ہو جائے، سنگی بیلی پوچھ دینے میں بیلیا کتھے رشتہ کیتے ہی بیٹی دا، تسی سیانے بندے کہو گے جی فلانی جگہ تے کیتا ہے، سانو تھانے دار مل گیا جی، سانو چودھری صاحب مل گئے، نمبردار مل گئے۔ میں قربان جاواں حضرت صدیق اکبر تے فاروق اعظم تو کسی پوچھیا ہونا ہے اپنی بیٹیاں دا رشتہ کتھے کیتا جے، تے انہاں پاک ہستیاں کیا ہوئے گا اس نبی نال کیتا ہے جرا انگل دا اشارہ کرے سورج اسد دے مقام دے واپس آئے۔ کہہ دے سبحان اللہ، یہ بڑی مٹھی کی دی اے سنی سیدہ نے گھر بیٹھے ہو، کوئی دوجا کام نہیں ہے۔ اے جتھے پٹکا ہوندہ ہے نا وہ تے بد گیدگی ہونجی ختم ہو جاندی ہے۔ ہون تے ساڑھا کوئی پڑھیا نام ہی ہو نا بیلی کو محفل میں بیٹھا ہوئے تے بد عقیدہ بیان ہی نہیں کردا، وہ کہنا کلانی پاویں اٹھ کے گل پہ جائے، کیونکہ انہاں پیر بڑے ڈاڈے نے اس حساب دے نال۔ تے میں عرض کروں گا کہ غلام اسی حضور دے ہوئیے، اللہ حضرت شیر ڈبانی دا غلام آ جائے نا کہتے ہیں بھی آؤ بھی زیارت کر لو، کیوں جی حضرت کہنے شیدہ خلیفہ آیا ہے، تے میں کہاں گا صدیق اکبر دی شان کی پوچھتا ہے؟ میں نے پچھلے دن ایک بندے نے پوچھیا، میں نے کہنے لگا جی علی نو کیویں مننا چاہیے ہے؟ میں کہ جویں صدیق نے منے، تے صدیق اکبر نے اونج مان جویں علی مندے سن۔ تو میں عرض کراں گا کہ
یہ میں بڑا بڑا فکرہ دے گا تسی غور نہیں کیتا کہ اے لوگ بڑی بڑی کانفرنساں کرا رہے ہیں اور بڑے بڑے میڈیا وچ اینکر زور دے رہے ہیں اتحاد بین المذاہب دے اور اتحاد بین المسالک دے کہ کٹھے ہو جائے یہ سارے جی اتفاق ہو جائے اور میں کہا یار تسی ساری دنیا دے اندر کانفرنساں کر دے ہو اتحاد بین المذاہب دیاں کدی اتحاد بین الایمان دے بھی کوئی تنظیم رکھی جائے جنہیں تے ایمان کٹھا ہو جائے بندے دا سارے بھائی ایمان ایک سٹیج تے کٹھے کیتے ایمان والے بھی ہوتے تے بھائی ایمان بھی ہوتے نہیں بولے نہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری فضان شیر ربانی وادی نور میرے قبلہ عالم پیر جی حضور جویں فاروق اعظم نے علی نو منیا اونج مان جویں علی المرتضیٰ نے فاروق اعظم نو منیا اونج مان جدوں علی دی گل آندی ادوں تسی مان لیندے ہو تے جدوں اسی کہیے نا جویں علی فاروق نو مندے سن اونج مان تے کئی نہیں مندے او تے دال آ جاندے تے میں عرض کراں گا گل ہے تالی دوویں ہتھاں نال وجدی جویں علی نے فاروق نو منیا حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ دے جسم پاک دے ہوتے ایک چادر سی آپ ہر وقت چادر اوڑے رکھ دے سن کئی صوفی ہوندے نے چٹے رنگ دی چادر دی بکل مار دے کسی سنگی پوچھے حضرت صاحب امیر المومنین بنے ہو چادر بدل لئیے پرانی ہو گئی آپ نے فرمایا گل چادر دی نہیں گل کسی دی نشانی دیئے عرض کی تھی حضور کس طرح فرمایا میرے یار نے فاروق نے منو دیتی سی اے علی فرما رہے نظور نے کہا سبحان اللہ اور مولا علی دے نال فاروق اعظم کی عقیدت رکھتے سن بڑا مشہور واقعہ ہے امام حسین پاک چھوٹے سن آپ حضرت فاروق اعظم نے سامنے آئے فرمایا میرے نانے دے ممبر تو اترو آپ نے کوئی اختلافی گال نہیں کی تھی چھوٹے سن بچہ کوئی بھی گال کر سکتا ہے بچپن دے اندر آپ اتر کے امام حسین پاک نو اپنے سینے نہ لگایا انہوں دا منہ چومیا تو نالے فرمائے ایڈیاں سونیاں گلنا کون سکھاندہ جے اے میں حدیث دے لفظ پڑھ رہا تے آپ نے فرمایا اے جڑی میرے سر تے دستار ہے تیرے نانے نے صدقے تے آئی اور میں تو انہوں فاروق اعظم دا واقعہ سنانا کہ ایک میدان دے اندر سیدنا فاروق اعظم زارو قطار رو رہے سن کسی نے پوچھے حضرت صاحب روندے کیوں ہو تو انہوں اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین بنایا مسلمانہ دے خلیفہ ہو 36 لاکھ مربع میل دے فاتح ہو رون دی وجہ کی فرمایا روندہ اس واسطے ہیں کہ جرا میدان ہے نا ان دے اندر میرا باپ میں نے اونٹھا مگر لاندہ سن چگان واسطے تو جدوں اونٹ بھوکے رہ جاندے سن اس میدان دے اندر میرا باپ میں نے سزا دیندہ سن لیکن میں حضور تا جدوں غلام بنیا تو میں 36 لاکھ مربع میل دا فاتح ہوں اس وجہ میری اکھا میں شکرانے دے آنسو آئے کہ یا اللہ تو فاروق تے اتنا کرم فرمایا اجھے سبحان اللہ نہیں کرتے زور نہیں کرتے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جندل میں جا کے نعرہ تحقیق نعرہ حیدری یہ جیندے ہو بولو نعرہ حیدری آستانہ علیہ گلے والا شریف زور نے کیا سبحان اللہ اور بڑا مشہور واقعہ کہ حضرت امام حسین پاک آپ دے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر نے کھیڑے سے آپ نے فرمایا ہو میرے غلام دے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر کیونکہ جوان سن وڈے سن امام حسین پاک ظاہری طور تے چھوٹے سن بچے سن آپ اپنے والد گرامی کو لائے کہنے لگے حسین نے میں نے غلام دا بیٹا آکھیا ہے فرمایا پینسل کاپی لائے علی کو لکھوا کے لیا اجھے سبحان لگا اے فاروق اعظم دی عقیدت سی مولا علی نہ لیکن یہ تو سارے خطیب بیان کر دیں جیڑا مولا علی نے فاروق اعظم دے بارے وچ ارشاد فرمایا نا او لوگ حذف کر جاندے نے ممبراں دے بیان نہیں کردے ادھی حدیث پڑھ دے نے جدوں حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت مولا علی کو گئے کہ لکھ کے دیو عمر ساڈا غلام ہے مولا علی نے لکھیا تے نالے ایک جملہ بھی لکھیا فرمایا فاروق اعظم اپنے والد گرامی نو کہنا میں کملی والے کو خود سنیا مولا علی کہہ رہے نے میں خود سنیا نبی پاک نے فرمایا دنیا دے اندر جس نے جنتی چراغ دیکھنا ہوئے فاروق دی زیارت کر لیا سبحان اللہ سبحان اللہ گلی گلی نگر نگر عمر 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 نعرہ حیدری گواہ مدینہ کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے زور نہ کیا سبحان اللہ یہ ان واقعہ ادھا بیان کر دے پھر لوگ کہتے ہیں اسی تراویاں کیوں پڑھئے اس وجہ نہ کہ فاروق اعظم نے لاگو کیتیاں سن میں کہ پھر 40 پڑھنا مولا علی 40 پڑھیاں نہیں
فاروق اعظم تے 20 پڑھیاں نے، مولا علی 40 پڑھیاں نے، چلو تو 3 پڑھ چھڑ، انکار دے نانا کار جاتے علی پڑھن نانا، پھر تو انکار کریں۔ علی المرتضیٰ نے 40 پڑھیاں، فاروق اعظم نے 20 پڑھیاں، مولا علی دی حکومت مبارک ہے۔ حضرت مولا علی اپنی مسجد میں تشریف لے کے آئے، عشاء دی نماز ہو چکی سی، فرمایا میں انہیں عشاء دی نماز پڑھا کے گیا، پھر جماعت کھلا لیجئے۔ اگلی اتوار نہیں آیا، عرض کی تھی حضور ہے نماز فرضاں دی نہیں، یہ نفلی عبادت ہے تراویح دی، اور فاروق اعظم دی جڑی سنت ہے سی وہ پوری کر رہے ہیں۔ ہن چاہیے تھا سی کہ مولا علی فرماندے کہ حکومت میری ہے، فاروق دا تو زمانہ گزر چکے ہے، تو تسی ہن جماعت کیوں کھڑی کیتی ہے؟ لیکن مولا علی سن نا، اور نبی پاک نے فرمایا جتھے علی ہوندے اتھے حق ہوئے گا۔ زون کیا سبحان اللہ، اس دا کی مطلب ہے؟ کدی مطلب مانی پتہ لگا جے کہ جتھے علی ہوندے اتھے حق، اینا مطلب ہے کہ جتھے حق ہوئے گا علی اتھے بولے گا، اینا ترجمہ ہے بندہ، زون کیا سبحان اللہ۔ حق دی گل مولا علی دی زبان تے ہمیشہ رہے گی، اور حق دا ساتھ مولا علی دین دے۔ ان چاہی دا سی آپ فرماندے بھئی زمانہ گزر چکے ہے، میرا زمانہ ہے، فاروق دا زمانہ گزر چکے ہے، اور کیوں تو راویہ دی جماعت کھڑی کی دیجئے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ عمر دی قبر نو روشن کرے، نورا علینا مساجدنا، جس نے اللہ دی مسیطہ نو روشن کر سکے۔ سبحان اللہ، زون کہہ سبحان اللہ۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم او پاک ہستی نے جنہاں دے مشورے دے نال اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دی کئی آیات نازل فرمائی ہیں۔ ایک جیلم دی جھوٹ اٹھی ہے، وہ کہندا ہے میں مولا علی نو مشورہ دیندا اس زمانے وچ ہوندا، میں کہ تیرا مشورہ تے کوئی محلے والا نہیں پسند کردا، تیرا دے محلے والا نہیں پسند کردا، تو گستاخ صحابہ بھی ہیں، گستاخ اہل بیت پاک بھی ہیں، گستاخ اولیاء بھی ہیں، وہ اپنی من مانی اندر ہے، وہ سمجھدا کہ میں فرقہ بری ختم کر چھڑی ہے تو میں بڑی شے ہاں، وہ کہندے جی غوث بھی میں ہاں، داتا بھی میں ہاں، تو میں کہ باہر کدی نکلنا، تو تینوں تو پنڈی پٹیاں والے نہیں چھڑنا، باقی دی باہر غال باہر تے نکل ایک باری، اب آتے لوا اپنے آپ بڑے بڑے لوگ ہوئے تے انہاں دی نظر میں ایکو شیئر کرانگا، اور ساریاں دلیلاں ان وچ آ جاندیاں جنہاں نو گھروں دوجی باری سالن نہیں نہ ملدا، وہ انہاں پاک ہستیاں دے اوتے اعتراض کر دے۔ یقین جانو میں حقیقت بیان کر رہا ہوں، منہ ویکھو تے دل نہیں کردا انہاں نوں منہ ویکھن دے، گل کرن دے تے اسی صدیق اکبر نو آئیڈیل نہیں مندے، اسی فاروق اعظم نو آئیڈیل نہیں مندے، اسی تینوں جتی دے نوک تے سمجھدے، اسی بھی تینوں آئیڈیل نہیں مندے۔ ان دی وجہ جڑا نبی دے صدیق نو نہیں نہ مندا، فاروق اعظم نو نہیں مندا، وہ سچا ہے ہی نہیں، کیونکہ مولا علی فرمانے سب تو سچا صدیق اکبر ہے۔ آپ کے فرمان میرے کو پہ نے مولا علی کرم اللہ وجہ کریم نے، اور اسی الحمدللہ لین دے اندر سید بیٹھے ہیں، مرید میں صدیق اکبر دا، پتر میں علی دا۔ تو میں عرض کرنا چاہنا کہ حضرت مولا علی نے دعا فرمائی، فرمایا اللہ تعالیٰ عمر دی قبر نو روشن کرے جس نے اللہ دی مسیطہ نو روشن کر چھڑے۔ اور میں عرض کرانگا کہ اپنے بیٹے نو فاروق اعظم نے 500 درہم دیتا، اور حسین پاک نو فاروق اعظم نے 1000 درہم دیتا۔ کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کیونکہ جوان بھی سن، نبی پاک دے نال جہاد میں بھی شامل ہوئے، اور حضرت امام حسین پاک اس وقت چھوٹے سن جدو آپ نو 500 روپیہ دیتا گیا، کہ حضرت عمر بن خطاب دے بیٹے عبداللہ ابن عمر کہہ لگے ابا میں تو اڈا بیٹا بھی ہیں، تسی امیر المومنین بھی ہو، گل ذرا سننا عقیدت فاروق اہل بیت پاک دا کی میں محبت کرتے سا فاروق اعظم، کہنے لگے مینو 500 روپیہ دے حسین نو 500,000 دیتا جے، میں حالانکہ جہاد بھی کیتا ہے، نبی پاک دی خدمت بھی زیادہ کیتی ہے، آپ نے جڑے لفظ بولے وہ بڑے خوبصورت نے، فرمایا تیری ماں حسین دی ماں ورگی ہے، زندوں نے کہا سبحان اللہ، نہیں بابا، فرمایا تیرا نانا حسین دے نانے ورگا ہے، اے حضرت فاروق اعظم دا جواب ہے۔ پھر مال غنیمت دے اندر چادرہ آئیاں، بڑے بڑی حسین چادرہ آئیاں، آپ نے ساریاں چیک کیتا، حضرت امام حسین پاک نے کہا ساڑھا حصہ بھی دیو، ساڑھے واسطے بھی چادر دیو، آپ نے ساریاں چادرہ چیک کیتیاں، تے عرض کی تھی فاروق اعظم نے حضور تو آڈے قابل اندر کوئی چادر بھی نہیں، آپ 2 دن انتظار کرو میں چادر مگا دینا۔ آپ نے قاصد بھیجیا ملک شام،
اتھے چادرہ بندیاں سن آپ نے سپیشل چادر بنوا کے حسین پاک نو ہدیہ پیش کیتا تو نے کہا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، ذکر و شان اہل بیت، آستانہ علیہ حضرت کہلیاں والا شریف، میرے قبلہ عالم پیر جی حضور ذرا نے کہا سبحان اللہ۔ اور تسی روایتاں پڑھو نا ہر موقع تے حضرت فاروق اعظم مولا علی دے نال نظر آن۔ ہن جڑی میں گل کرنا چاہنا ہوں ساڈے کول تقریباً ساڈے مولانا محمد علی صاحب نے 18 جلداں دے اندر تحفہ جعفریہ لکھی، ان دے اندر بے شمار انہوں نے اس پرفتن دور دے اندر جڑے مسائل نے وہ حل فرمائے۔ ان دے وچ حضرت سیدنا فاروق اعظم دا مولا علی نال محبت دا بے شمار واقعات آپ نے لکھے نے۔ ایک واقعہ انہوں نے لکھیا کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم جہاد تو لیٹ آئے تے رات نو آرام کرن لگے تے خواب وچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زیارت ہوئی، ظاہری طور تے حضور دا وصال ہو چکیا سی۔ آپ نے فرمایا علی تسی رات نو لیٹ آئے ہو، صبح دی نماز تہاڈی لیٹ ہو رہی ہے، صبح اٹھو جلدی نماز ادا کرو۔ آپ فرماتے نے میں صبح اٹھیا تے واقعی میری نماز تھوڑی لیٹ ہو رہی سی، میں نماز پڑھ کے واپس لوٹیا، جدو واپس لوٹیا تے منظر ایسی کہ خواب دے اندر کہ حضور دے سامنے کھجوراں دا برتن پیا سی، مینوں خواب دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور دیتی تے علی المرتضیٰ کہتے نے میری جاگ کھول گئی۔ آپ فرماتے میں جدوں اٹھیا نا میں ویکھیا صبح دی نماز واقعی میری لیٹ ہو رہی سی، میں مسجد میں پڑھ کے واپس آیا، حکومت سی اس وقت حضرت امیر المومنین خلیفہ دوم حضرت فاروق اعظم دی۔ آپ فرماتے نے منظر ہوئی سی، صرف فرق اتنا سی جتھے حضور بیٹھے سن اوتھے فاروق اعظم بیٹھے سن، اور نبی پاک دے سامنے بھی کھجوراں دا برتن پیا سی اور فاروق اعظم دے سامنے بھی کھجوراں دا برتن پیا سی۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے حضرت فاروق اعظم نے کیا ایک کھجور دیو، حضرت فاروق اعظم نے ایک کھجور عطا فرمائی، مولا علی نے کیا ایک ہور دیو، تے فاروق اعظم کہنے لگے راتی کملی والے کنیاں دیتیاں جے، زون کیا سبحان اللہ، راتی کملی والے نے کتنیاں دیتیاں نے، میں نے تو ایک ہی دیتی، فرمایا فاروق پھر دو کیویں تانوں دے سکدا ہے۔ اس گل تے مولا علی تے ناراض کوئی نہیں ہوئے، اس گل تے مولا علی ناراض نہیں ہوئے، چاہندے تے فرماندے مینوں پورا چھابا چاہیدا تے فاروق اعظم انکار نہیں سی کرنا، لیکن فاروق دا فیصلہ علی نے منیا اور علی دا فیصلہ فاروق نے منیا۔ اور مولانا محمد علی صاحب اللہ کروڑ رحمتہ ساڈے مولانا دے روزے تے فرمائے، انہاں جڑی کتب لکھی، کتب لکھیاں نے بڑے بڑے مناظر اس کتب دے ذریعے مناظر بنے اور انہاں کئی مناظرے جتے، تو انہاں دے وچ بے شمار انہاں جڑا پرفتن دور ہے ان دے اندر تو میں عرض کر رہا کہ جس نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نوازیا ہے ساڈا حق بندا ہے انہوں مننا، انہیں تے اعتراض نہیں ساڈے کول ہوندا، نہ اسی کر سکتے ہیں نہ سانوں اجازت ہے، ان دی وجہ کہ جس نو حضور نے سینے نال لگایا، جس دے فضائل اور حضور نے بیان فرمائے، جنہاں دی شانہ حضور نے بلند فرمائیاں، میرے آقا نے فرمایا 70 میرے او غلام قیامت والے دن ایسے آن دے جنہ تے بغیر حساب کتاب تو اللہ تعالیٰ نے جنت واجب فرما دیتی ہوئے گی، اونا 17 دے اندر میرا عمر بھی ہوئے گا، میرا ابو بکر بھی ہوئے گا۔ میرے آقا نے بے شمار فضائل بیان فرمائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن کسی دی جرت نہیں ہوئے کہ رب نال مصافحہ کرے، لیکن اللہ تعالیٰ تلاش کر کے تے فاروق اعظم نال مصافحہ کرے گا۔ نظر کیا سبحان اللہ، یہ حدیث میں چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مصافحہ کرے گا کنہ نال، فاروق اعظم دے نال۔ حضور تشریف فرما سن، کچھ عورتاں آئیاں عرض کر لگی یا رسول اللہ سی منت منگی سی کہ آپ کسی جہاد تو آپ نو اللہ تعالیٰ فتح دوے، اسی آپ دے سامنے ٹفلی مار کے خوشی مناواں گیا، تو یا رسول اللہ منت لا لیے، سرکار نے فرمایا اور کسی واسطے جائز نہیں ہے، تسی کر لو جو رہا کرنا ہے، منت اتار لو اپنی۔ دف بجنی شروع ہوئی، فاروق اعظم تشریف لے آئے، مائیاں ویکھیا فاروق اعظم آگے نے اور ڈفلی اٹھا کے اپنی کان پیچھے لکا لیا تے آپ لوگ گئیاں۔ حضرت فاروق اعظم حضور کو نہیں گئے، سدھے مائیاں کو گئے، وہ کہنے لگے ذات دیاں دشمن ہو، تسی میرے کملی والے کو گھٹ ڈر دیاں ہو تو میرے کو زیادہ ڈر دیاں ہو۔ انہاں عرض کی تھی تسی ڈاڈے بڑے ہو تو نبی پاک رحمت اللہ العالمین نے، حضرت فاروق اعظم آکھیا
اے جڑی گل کیتی ہے نا کہ کملی والے رحمت للعالمین اسی واسطے تے فاروق ڈاڈا ہے تاکہ میرے نبی نو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ تو میں عرض کروں گا کسی شاعر نے بڑا خوبصورت اور جڑی قرآن پاک دی آیات حضرت فاروق اعظم دے مشورے نہ نازل ہوئیاں، حضور نو مشورہ دیندے سن، اللہ قرآن نازل فرما دینا سن جن دے وچ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى والی آیا کریمہ اور عورتاں دے حجاب لین دی جڑے سارا قرآن پاک دے اندر جڑا احکام نازل ہوئے پردے دے وہ فاروق اعظم دے مشورے نہ نازل ہوئے۔ حضور دے حجرے تو بعد اونچی آواز دے گل نہیں کرنی، اے فاروق اعظم دے مشورے نہ نازل ہوئے۔ اس طرح بے شمار آیات آپ عرض کرتے سن اور بڑا مشہور واقعہ کہ نبی پاک نے اعلان فرمایا من سلونی لا تسلونی، جو میرے کو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، میں اس جنتی نو بھی جاننا جن نے جنت وچ جانا ہے۔ حضور جنتی نو بھی جاندے فرمایا، ان دے باپ نو بھی جاننا، ان دے ٹبر نو بھی جاننا۔ منافق کھڑے سن، انہوں نے کہا سانو تے حضور نے پچھانیا کوئی نہیں۔ حضرت بلال گئے فاروق اعظم کول، کہنے لگے کچھ منافق کھڑے سن، نبی پاک نے اعلان فرمایا جو پوچھنا جی میرے کو پوچھ لو۔ انہوں نے اعتراض کیتا کہ سانو تے حضور نے پچھانیا کوئی نہیں، چلو حضور نال گل کریے۔ حضرت فاروق اعظم گئے نبی پاک دے کول، آپ نے فرمایا بلال خیر نہ لائے ہو، اے فاروق عرض کرنے۔ حضرت فاروق اعظم نے عرض کی تھی یا رسول اللہ مسجد بنائیے بڑے اوکھے، سر دے داوڑے چوک چوکے تے صفا اپنیاں کھگے وڈ وڈ کے تے ہتھاں تے چنڈیاں بھی پی گئیاں تے اے ہون نہیں ہو سکدا کہ نبی دے علم تے اعتراض کرنے والے بھی اسی مسجد پڑھن تے اسی بھی اوتھے پڑھیے۔ یا رسول اللہ حکم ہو جائے انہاں نوں اسی کڈنا ہے مسجد دے وچوں جڑے تواڈے علم تے اعتراض کردے ہیں۔ سرکار نے فرمایا اگر میں کڈاں گا لوگ کہندے اپنے کلمہ گو نو کڈ دیتا ہے۔ سرکار نے فرمایا رب تیرا بھی ہونا ہے، تسی جا کے رب نو راضی کرو، اپنا مسلح سدھا کرو، اللہ نو عرض کرو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے احکام نازل فرما دیتے میں وہی کراں گا جو قرآن وچ آوے گا۔ حضرت فاروق اعظم 3 دن حضور دے متھے نہیں لگے، گھر جا کے اکو دعا منگدے نے یا اللہ یا اونا رہنا مسیتے جڑے نبی دے علم تے اعتراض کردے نے تے یا اسی منن والے رہنا اسی انہاں نال کوئی نہیں رہنا۔ 3 دن عرض کردے رہے، تیسرے دن قرآن پاک دی آیا کریمہ نازل ہوئی۔ رب کائنات نے فرمایا ما کان اللہ لیعذر المومنین ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، فرمایا اللہ دی شان نہیں کہ پاک پلیتا نہ رہن اور پلیت پاکا نہ۔ اے جڑے لوگ حضور دے علم تے اعتراض کرنے والے نے جفے مار کے مسیتیں وچ واڑ لیندے ہن، اے ہن سنو اللہ فرماندا جڑا میرے نبی دے علم تے اعتراض کرے او پاک نہیں ہو سکدا، پلیت ہے، پلیت ہے، پلیت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، خزانہ شیر ربانی، وادی نور میرے قبلہ عالم پیر جی حضور۔ دونوں کیا سبحان اللہ۔ اور ایک بڑا مشہور واقعہ ابن حجر مکی نے لکھے ہے کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، اور کہتے میں عرض کردہ جاواں گا کہ حضرت ابو بکر صدیق دی حکومت دے اندر فتوہ مولا علی دا چلدا سی، فتاوہ بورڈ مولا علی کول سے، اور عمر فاروق دی حکومت مبارک وچ فتاوہ بورڈ مولا علی کول سے۔ اے جڑا 80 کوڑے دی سزا ہے نا اے بھی مولا علی نے تجویز فرمائی کہ جڑا کسی بے قصور مسلمان دے ہوتے کوئی تہمت لگائے تو ان دی سزا مولا علی نے 80 کوڑے رکھی۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اے ساڑھے کول با حوالہ چیزاں پہیاں نے کہ مفتی جڑے نے مولا علی سن تے فیصلہ مولا علی دا منیا جاندہ سی، عدالت دے قاضی مولا علی سن، تائیں تے حضرت فاروق اعظم آکھیا نا جے عمر نہ علی نہ ہوندے تے عمر نے ہلاک ہو جانا سی۔ اس وجہ نہ کہ کئی مسائل ایسے سن تحقیق قسم دے جڑے مولا علی نے حل فرمائے تے فتوہ مولا علی دا چلدا سی۔ جڑے لوگ حضرت فاروق اعظم تے ابو بکر صدیق تے انگلی اٹھا دے رہے انہوں نے میں پوچھاں گا فتوہ جدوں علی دا چلدا سی تے مولا علی نے اپنے گھر دا فیصلہ کیوں نہیں فرمایا؟ ان دا مطلب ہے صدیق نے جو فیصلہ کیتا ہے علی نے وہی منے۔ دونوں کیا سبحان اللہ۔ اس واسطے میں عرض کروں گا کسی شاعر نے ایک یہ ہے کہ جڑے لوگ کسی تے اعتراض کرن نہ چاہے وہ ولی ہوئے یا صحابی ہون یا اہل بیت پاک ہون انہاں تے اعتراض کرے نا
تے وہ شاعر نے بڑی خوبصورت ترجمانی کی تھی وہ کہن لگا گل بولن والے دی نہیں ہوندی سیانے بندے تسی بیٹھے ہو کوئی بندہ کسی نو گال کڈے بھاویں جٹکے بھی بیٹھے ہو اگلا کہنا تیرا قصور نہیں ہے تیرے گھر والے دا قصور ہے جن نے تربیت ہی ایویں دی تیری کی تو آنکھ جدوں کھولی تے گالیاں وچ کھولی تے تیری بھی تربیت ہی ہو گئی تے جڑے حضور دے صحابہ تے اہل بیت پاک دی اعتراض کردے نے انہاں دی نظر اکو شعر کردا سوچ سمجھ کے بولا کیجئے صاحب سوچ سمجھ کے بولا کیجئے صاحب الفاظ نسلوں کا تعارف کرا دیتے لفظ بولن تو پہلا 10 باری سوچو کہ کی بول رہے ہو کن دے بارے بچ بول رہے ہو تو میں عرض کروں گا کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم آپ دا فتوہ چلتا سی حضرت ابو بکر صدیق دے دور مبارک دے اندر کہ مولانا محمد علی صاحب نے باحوالہ گفتگو فرمائی اور مولانا محمد علی صاحب نو عطا اللہ بندیالوی جڑا آج کل دا دیوبندی مماتی ہے اس نے بھی منے ہیں کہ مولانا محمد علی صاحب نے جو کتب لکھیا نے وہ فاضل دیوبند بھی نہیں لکھ سکے جو حضرت کہنے والا شریف لکھ چڑے اے عطا اللہ بندیالوی جڑا ہے دیوبندیہ دا ہونے اس ویلے مولوی اس دا کلپ میں خود سنیا کہ مولانا محمد علی صاحب جامعہ شرازی والے نے جو تحفہ جعفری لکھ کے انہاں دے دوسرے دے منہ حضرات دے بند کیتے نے آپ نے یہ ارشاد فرمایا انہاں لفظ بولے کہ آئیں تے ساڈے فاضل دیوبند بھی نہیں لکھ سکتے اتنی محنت مولانا کی تھی جتنے تواڈے اس فتن دور دے اندر مسئلے بنے ہو گیا او ہو گیا او ہو گیا تو کوئی کہنا جی انج مننا چاہیے اونج مننا چاہیے میں کہ ساریاں گلاں چھڈ ان ہستیاں نو اونج مننا چاہیے جویں کملی والے نے آکھیا ہے تیری رائے نہ پوچھی جانی ہے نہ تینوں پرکھیا جانا ہے نہ تینوں گنے متھیا جانا ہے تے گل انہاں دی کریے نا جڑے کہہ گئے نے کہ علی نو انج منو صدیق نو انج من تے رولا تے مک جاندا جی حضور دا فیصلہ مان لئیے حضرت ابی دردہ سن نبی پاک دے صحابی انہاں دے 2 قدم صدیق اکبر تو اگے ہوئے تے آپ نے ڈک دیتا فرمایا تینوں پتہ نہیں اے میرا یار نہیں صرف اے میرے تو بعد پوری امت بھی جو افضل ہے اپنے قدمہ نے روک پیشاں چل سرکار نے فرمایا اگر میرے یار ابو بکر تسی بازار میں چلدا پھردا نظر آؤ نا اس دے اگے چلن دی کوشش نہ کرنا میرے نبی دا ادب سکھایا ہے اللہ کریم نے تے صدیق دا ادب کملی والا سکھا رہے ہیں کوئی مننے نہ مننے انہوں ہستیاں نو فرق نہیں پہنا وہ تو پاک ہستیاں نے اے محبوب کو جھولی میں سلانے والے کیا سمجھیں گے تیری شان زمانے والے حق تو یہ تھا کہ تجھے دل میں بسایا جائے نبی پر گھر بار لٹانے والے کون چھین سکتا ہے تجھ سے مسلح تیرا کیونکہ پیچھے کھڑے ہیں نبی کے گھرانے والے صدیق اکبر مسلح تے کھڑے ہوئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری آستانہ علیہ شرک پر شریف آستانہ علیہ حضرت کیلیاں والا شریف آخری گل میں عرض کرنا چاہنا کہ مولا علی طواف کعبہ فرما رہے حضرت فاروق اعظم دا زمانہ مبارک آپ نے ایک دیکھیا کہ احرام پا کے ایک بندہ غیر محرم عورتوں نو پہ تکدا آپ نے منع کیتا فرمایا اللہ دا کار شرم کر وہ پھر اسی کام لگا رہا اگلے واری آیا پھر آپ نے منع کیتا پھر آیا پھر منع کیتا تیسری باری جو باز نہ آیا تے علی نے چانڈ ماری منہ تیرا تے علی دی چانڈے دی سوکھی نہیں سہنی نہیں بول جنہ رپورٹیں دی اتنی طاقت ہے کہ 40 گز دور جیڑا نا وہ خیبر دا دروازہ سٹیا دے خیبر دے قلعے وچ دڑاڑا پہ گیا وہ چانڈ کی ڈاڈی ہو رہی چانڈ ماری نہ ہل کے رہ گیا بھجیا حضرت فاروق اعظم کو گیا کہنے لگا عدل دی حکومت میں جا کے مولا علی دی اوتے جا کے کہدا ہاں کہ مولا علی میں نے چانڈ ماری ہے جدوں گیا فاروق اعظم دے کول تے آپ نے پوچھیا کدھر آئے ہیں کہنے لگا جی علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم نے چانڈ ماری فرمایا علی ایویں چانڈ نہیں مار دے گل دس کی ہوئی ہے کوئی گل نہیں ہوئی ایویں علی نے چانڈ ماری پر اتنی دیر میں مولا علی بھی آگے فرمایا علی تسی چانڈ ماری ہے آپ نے فرمایا جی ماری ہے کیوں ماری ہے انہوں منع کیتا غیر محرم عورتاں نو پہ تکدا سی جیڑا فاروق اعظم جواب دیتا نا وہ بڑی کمال ہے آپ نے فرمایا عین اللہ ویکھ رہی سی یعنی اللہ دی آپ اور بخاری شریف دی حدیث مبارک ہے کہ جڑا نفل پڑھ دے آیا لوگ اللہ دے اتنے قرب وچ ہو جاندے کہ ہاتھ اونا دے ہوندے پکڑ اللہ دی ہو جائے گی زبان اونا دی ہوئے گی برکت اللہ جاری کر دے گا اے حدیث مبارک وچ آندا ہے تے اس ضمن وچ میں عرض کر رہا ہوں اللہ ہتھاں تو بھی پاک ہے اللہ اکھاں تو بھی پاک ہے زور نہ کہ سبحان اللہ
نور السماواتی والارض، اللہ زمین آسمانہ دا نور ہے، اور او نور جڑا ساڑے ذہنہ تو بھی پاک ہے، انہی وجہ کہ تعین نہیں کر سکتے، چانن کئی قسم دنے، اے جڑا چانن ہے حضور جانن تے اللہ کریم جانن، انہیں تے بحث نہیں اسی کر سکتے، کیسا نور ہے، کی کفیت ہے، کوئی پیمانہ انہوں تول نہیں سکتا، زبان انہوں چک نہیں سکتا، بعد اللہ شریک ہے۔ تے آپ فرمان لگے عین اللہ، یعنی اللہ دی آنکھ دیکھ رہی سی، ید اللہ نے ڈکیا ہے، اللہ دے ہاتھ نے ڈکیا ہے، ید اللہ فوق ایدہم، قرآن پاک دے اندر ہے، حضور نے بیعت لئی اللہ ناکن کر سٹے، اللہ نے فرمایا تیرے ہاتھ نہیں محبوبہ میرے ہاتھ نہیں۔ ایک جملہ بولیا جاندہ ہے، شرک نہیں ہے بلکہ محبت ہے، ایک جملہ فاروق اعظم نے بولیا، اور آپ نے علی المرتضیٰ دی عقیدت بیان فرمائی، فرمایا آگیا شکایت لے کے فیصلہ کرنے والے علی ہون، نہیں بولے تو میں عرض کروں گا بے شمار فضائل نے، جیڑا صحابی کھولو گے نبی پاک دا غلام ہوئے تے ان دے فضائل نہ ہون، نبی پاک دا غلام ہوئے تو جنتی نہ ہوئے، نبی پاک دا صحابی ہوئے تو جنت نہ جائے، فیصلہ تیرے کو رب کو نہیں کرانا، 1400 سال بعد فیصلے تے ہو چکے ہیں، کلوں وحد اللہ الحسنہ، نبی پاک دا ہر صحابی اللہ نے جنتی کر چھڑے، ذرا کہا سبحان اللہ۔ تو میں عرض کروں گا اللہ تعالیٰ عقیدہ حق اہل سنت جماعت حنفی بریلوی دے اتے رہن دی توفیق عطا فرمائے، اور سانو اصحاب نبی پاک دے غلام